اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تجوید قاعدہ کورس بک نمبر 3 لیسن نمبر 22، غنہ و عدم غنہ کی ادائیگی کی پہچان اور مشق۔ غنہ کی پہچان کے لیے مختصراً 3 قاعدے ہیں۔ قاعدہ نمبر 1، جب میم اور نون پر شد ہو تو ان میں ہمیشہ غنہ کریں۔ مثلاً ہلم انہن، تو یعنی میم مشدد اور نون مشدد، ان میں ہمیشہ جو ہے نا آپ نے غنہ کرنا ہے۔ غنہ کی مقدار کیا ہے؟ 1 الف کے برابر جو ہے، اور 1 الف کی مقدار کا اندازہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ جس طرح کھلی انگلی آہستہ سے آپ بند کر لیں یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لیں، تقریباً اتنا جو ہے غنہ جو ہے نا آپ نے کرنا ہے، یہ ایک مقدار ہے اس کی۔ مشق، اب جو ہے نا ہم نے یہاں مشق کرنی ہے، میم مشدد کی جو ہے مشق کرنی ہے، اور میم مشدد میں جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے ہم نے میم مشدد کے اندر غنہ کرنا ہے کہ میم مشدد میں غنہ کس طرح ہوگا۔ اس کے بعد پھر اگلی لائن میں جو ہے نون مشدد میں غنہ کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے میم مشدد میں ہم غنہ کرتے ہیں ام، 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 یعنی اتنا آپ نے ٹھہرنا ہے۔ ویسے تو نون اور میم کے اندر ویسے بھی ناک میں آواز جاتی ہے، وہ غنہ نہیں ہے۔ غننے کے لیے تھوڑا سا جو ہے نا آواز کو ناک میں آپ نے روکنا ہے۔ ہلم فثم غمة مسمى صم محمد، تو یہ میم مشدد میں جو ہے ہم نے غنہ کیا۔ اس کے بعد اب نون مشدد کے اندر جو ہے غنہ کریں گے کہ نون مشدد کے اندر غنہ کس طرح ہوگا؟ ان، ان، ان۔ اب یہاں جو ہے اس لفظ کے اندر 2 جگہ جو ہے نون مشدد ہے، تو یہاں جو ہے دونوں میں غنہ کرنا ہے۔ تو عام طور پہ جو ہے پڑھتے وقت جو غلطی ہوتی ہے، ایک لفظ کے اندر اگر 2 غنّے ہیں تو ایک ادا ہو جاتا ہے اور ایک پھر رہ جاتا ہے۔ تو اس غلطی کی طرف جو ہے نا آپ نے دھیان کرنا ہے کہ دونوں غنّے جو ہے نا کرنے ہیں، بیچ میں جو ہے نا یہ نہ ہو کہ ایک غنّہ ہو جائے دوسرا رہ جائے، ایسا نہ ہو۔ إنهن رزقهن لأغلبن لأزيدنكم ولأمنينهم، تو یہاں بھی جو ہے 2 جگہ غنہ تھا، تو یہ جو ہے طریقہ تھا غنہ ادا کرنے کا کہ نون مشدد اور میم مشدد پہ جب شد ہوگی تو اس کو کہتے ہیں نون مشدد اور میم مشدد۔ تو نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ جو ہے آپ نے غنہ کرنا ہے، اور غنّے کی مقدار بھی جو ہے نا آپ کو سمجھا دی۔ اب جو ہے اس کے بعد قاعدہ نمبر 2 ابھی پڑھتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 2، جب جزم والی میم کے بعد میم یا با ہوں تو غنہ کریں، اور اگر میم با کے علاوہ کوئی اور حرف آ جائے تو میم کو بغیر غنہ کے پڑھیں۔ مشق کیجیے۔ یہ حمزہ کو شد والے میم کے ساتھ ملائیں گے تو اس میں غنہ بھی ہوگا۔ ام، 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 الیکم مرسلون،
علیکم مسکین. تو اس پہلی لائن کے اندر میم ساکن کے بعد دوسرا میم جو ہے اس کی مثال کے ساتھ یہ ہم جو ہے مشق کر رہے ہیں، اور پھر دوسری لائن میں جو ہے میم ساکن کے بعد با جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ہم مشق کریں گے. الیکم مرسلون. تو یہاں میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا تو اس میں جو ہے غنہ ہوگا. اور دوسری بات جو پہلے بتائی تھی کہ میم مشدد میں غنہ ہوتا ہے، تو میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ جائے تو وہ مشدد ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اس میں غنہ ہوتا ہے. اور را ساکن سے پہلے پیش ہے تو را کو ہم نے موٹا بھی پڑھنا ہے، آگے واو مدہ ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے. الیکم مرسلون علیکم مسکین. تو یہاں بھی میم ساکن کے بعد دوسرا میم ہے، غنہ ہوگا، اور یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے. بینہم معیشتہم. یہاں یا لین ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ یا لین ہے، اس کو نرمی سے پڑھیں گے. اور میم ساکن کے بعد دوسرا میم آ گیا تو یہاں جب میم کو میم کے ساتھ ملایا تو یہ مشدد بن گیا، مشدد میم میں جو ہے غنہ ہوتا ہے. اور یہاں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے. اب میم ساکن کے بعد با، جب میم ساکن کے بعد با آئے گی تو اس میں بھی غنہ کرنا ہے، یعنی اخفاء کے ساتھ غنہ ہوگا. امبا امبا امبا. یعتصم باللہ. یہاں میم ساکن کے بعد با آ گئی تو اس لیے یہاں غنہ جو ہے ہم کر رہے ہیں. علیکم بوکیل فاحکم بینہم. قاعدہ نمبر 3، جب جزم والے نون یا تنوین والے حرف کے بعد 9 حروف یعنی حروف حلقی حمزہ ہا عین حا غین خا لام را اور الف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہ کریں. مثلا من اعطى من لدنه، یعنی من اعطى نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو اس لیے نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا. اور اس طرح یہاں من لدنه میں نون ساکن کے بعد لام آ گیا تو اس لیے یہاں جو ہے غنہ نہیں ہو رہا. تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے، یا لام را میں سے کوئی حرف آ جائے، یا پھر الف آ جائے تو پھر غنہ نہیں ہوگا. تو یہ 9 حروف جو ہیں حروف حلقی اور لام را الف، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے. اور اگر ان 9 حروف کے علاوہ باقی 20 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ کریں. مثلا من مال، من یقول، من بعد، من تسنیم، من صیام. تو جب 29 حروف میں سے 9 آپ نکالیں گے تو پیچھے 20 جو ہے نا حروف رہ جاتے ہیں. تو ان 20 حروف میں سے جو ہے کوئی بھی حرف آ جائے تو آپ غنہ کریں گے. اور اگر 9 حروف حمزہ ہا عین ہا غین خا لام را الف، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر آپ نے غنہ نہیں کرنا. تو باقی جو 20 رہ جاتے ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے وہاں غنہ کرنا ہے. 20 حرفوں کے پاس غنہ کی ادائیگی 3 طرح کی ہوتی ہے. نمبر 1، نون اور تنوین کو اگلے حرف میں ملا کر ایک ساتھ مشدد پڑھ کر غنہ کریں، اور یہ کیفیت حروف یؤمنو میں ہوگی. یؤمنو یعنی یا واو میم نون.
جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آئے گا تو پھر کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے، اور اس کو ادغام کہتے ہیں۔ اور ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ تو یہ کل جو ہے نا 6 حروف ہوتے ہیں جن کو حروف یرملون کہتے ہیں۔ یرملون، یا، را، میم، لام، واو، نون۔ تو ان میں سے 2 حروف جو ہے نا نکالنے پڑیں گے، تو پیچھے 4 رہ جاتے ہیں۔ 2 کون سے نکالنے ہیں؟ لام، را۔ جس طرح ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہم نے پڑھا کہ جب بھی حروف حلقی اور اسی طریقے سے لام، را، الف، ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر غنہ نہیں کرنا جب بھی نون ساکن کے بعد آ جائیں۔ تو یؤمنو میں 4 حروف جو ہیں ان میں غنہ ہوگا، یعنی جب ادغام کریں گے تو ان میں غنہ ہوگا، اور باقی لام اور را جو رہ جاتے ہیں تو ان کو نکالنا پڑے گا۔ ان کو حروف حلقی کے ساتھ جو ہے نا، جو جہاں مثلا کہ غنہ نہیں ہوتا نون ساکن اور تنوین کے بعد، حروف حلقی یعنی حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد، اور لام را آ جائیں تو پھر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ اس طرح الف بھی شامل ہے۔ تو یہ 9 حروف جو ہے نا نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا ابھی ادغام والی کیفیت جہاں بتائی جا رہی ہے، یہاں جو اگلا سبق ہے اس میں ادغام والی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ حروف یرملون جب آ جائیں تو ادغام کرنا ہوتا ہے، نون ساکن تنوین کا ادغام کرنا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے جو ہے نا یرملون میں سے لام، را کو نکال دینا، پیچھے 4 حروف رہ جاتے ہیں جن کا مجموعہ بنتا ہے یؤمنو۔ اب مشق کی طرف آتے ہیں۔ فمن یعمل، اب یہاں جو ہے نا الفاظ کی صورت میں جو ہے نا آپ کو صحیح سمجھ آئے گی۔ نون ساکن کے بعد اب یہاں جو ہے یا آ گئی ہے، حروف یرملون میں سے یا آ گئی ہے، تو اب یہاں نون ساکن کا ادغام ہو گیا یا کے اندر، یہ نون کو ہم نے ملا دیا یا کے اندر، اس کو ادغام کہتے ہیں۔ تو یہاں ادغام جو ہے نا غنّے کے ساتھ ہوگا، فمن یعمل، اور اس طرح خیرا یرہ، اب 2 زبر کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے یا آ گئی ہے تو ادغام غنّے کے ساتھ ہوگا، خیرا یرہ من وال، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے واو ہے تو ادغام غنّے کے ساتھ ہے، من وال، عاد و ثمود، یہاں بھی 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا تو ادغام غنّے کے ساتھ ہے۔ تو یہاں ادغام کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ تاکہ آسانی کے ساتھ جو ہے لوگ سمجھیں، تو یہ میں اپنی طرف سے جو ہے نا آپ کو مزید اس میں وضاحت کے لیے جو ہے نا پوری تفصیل میں نے بتا دی کہ یہ جو یہاں تو صرف یؤمنو لکھا ہوا ہے اور ملانے کا لکھا ہے کہ یہ حروف آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو غنّے کے ساتھ یعنی ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اصل میں یہ کیا ہے؟ حروف یرملون کے حروف ہیں 4، تو ادغام جو ہے نا وہ یہاں جو ہے نا ہم نے کرنا ہے غنّے کے ساتھ۔ تو یہاں 2 پیش کی تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ گیا تو ادغام ہوگا غنّے کے ساتھ، عاد و ثمود من مال، یہاں جو نون ساکن کے بعد میم آ گیا تو ادغام ہو گیا غنّے کے ساتھ، یہ جو ہے نا میم آپ دیکھ رہے ہیں، اور لؤلؤ مکنون،
یہاں دو پیش کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے میم آ گیا تو ادغام غنّے کے ساتھ ہو گیا، اور واو مدہ یہاں جو ہے تھوڑا کھینچنا ہے ہم نے۔ من نخیل، یہاں بھی نون ساکن کے بعد دوسرا نون آ گیا، یعنی نون جو ہے وہ حروف جر ملون میں سے ہے، تو یہاں بھی ادغام غنّے کے ساتھ ہوگا، اور یہاں یا مدہ ہے تھوڑا کھینچنا ہے۔ ملکن مقاتل، دو زبر کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے نون ہے تو ادغام غنّے کے ساتھ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ اس کو جو ہے نا سمجھ چکے ہوں گے، یعنی حروف جر ملون جو 6 حروف ہیں ان میں لام را جو ہے ہم ہٹا دیں تو پیچھے جو ہے یو مینو جو ہے یہ مجموعہ جو ہے بن جائے گا 4 حروف کا، یا واو میم نون۔ تو جب یہ 4 حروف آ جائیں نون ساکن یا تنوین کے بعد تو ادغام کے ساتھ غنّہ جو ہے ادغام کے ساتھ ہوگا، اور باقی اگر لام را آ جاتے ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد پھر غنّہ بغیر ادغام کے ہوتا ہے۔ تو ایک غنّہ ہوتا ہے ادغام، یعنی ادغام ایک ادغام ہے مع الغنّہ، دوسرا ہے بلا غنّہ۔ تو نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 4 حروف جو ہے نا یا واو میم نون آ جائیں تو ادغام غنّے کے ساتھ ہوگا، اور اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد لام را آ جائیں تو بغیر غنّے کے ادغام ہوگا، بس یہ فرق ہے۔ نوٹ: دنیا، بنیان، قنوان، صنوان میں غنّہ نہیں ہوگا۔ یہ قرآن پاک میں جو ہے یہ الفاظ جب آ جائیں آپ کے سامنے تو ان میں جو ہے غنّہ نہیں ہوگا، باقی جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد یعنی دنیا، بنیان، قنوان، صنوان، تو یہاں ادغام نہ ہونے کی وجہ سے غنّہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہے نا مستثنیٰ ہیں اس قاعدے سے، یہ الفاظ دنیا، بنیان، قنوان، صنوان، تو ان کو آپ نکال کر باقی جو ہے نا ان پہ وہ باقی سب حروف پہ یہ قانون لاگو ہوگا، ان الفاظ کو چھوڑ کر۔ بس یہ الفاظ ہیں پورے قرآن پاک کے اندر، دنیا، بنیان، قنوان، صنوان۔ اور اب مشق کی طرف آتے ہیں۔ پہلے جو ہے یہ جو ہے اس کا دوسرا قاعدہ جو ہے، یعنی 20 حرفوں کے بعد غنّہ کی ادائیگی 3 طرح کی ہوتی ہے، تو اس میں سے جو ہے نا نمبر 1 ہم نے جو ہے نا پڑھ لیا، اور نمبر 2 اب پڑھتے ہیں کس بارے میں 20 حرفوں کے بعد غنّہ کی ادائیگی، اس کے بارے میں جو ہے اب اس کا دوسرا پارٹ جو ہے نا یہاں ہم نے پڑھنا ہے۔ نون اور تنوین کو میم سے بدل کر ہونٹوں کے خشک حصوں کو نرمی سے ملاتے ہوئے میم پر غنّہ کریں، اور یہ کیفیت حرف با کے آنے سے ہوگی۔ مشق کیجیے۔ با، بوعن، نون ساکن کے بعد با جاتی ہے تو نون کی آواز جو ہے نا وہ میم سے بدل جائے گی۔ اس قاعدے کو کہتے ہیں اقلاب، یعنی نون ساکن کے بعد اگر حرف با جاتی ہے، نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد، نون ساکن کے بعد آ جائے یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ اقلاب کا مطلب ہے کہ بدلنا، تو یہاں نون کی آواز میم سے بدل جائے گی، اس طرح تنوین کی آواز بھی میم سے بدل جائے گی، اس لیے اس کا نام اقلاب رکھا گیا ہے کہ اقلاب کا مطلب ہے بدلنا۔ تو اس کے اندر بھی غنّہ ہوگا۔ با، بوعن، من بعد، اب نون ساکن کے بعد حرف با آ گئی ہے تو نون کی آواز میم سے بدل گئی۔ من بقلها تنبت، انبا، قولا بلیغا،
تو یہاں دو زبر کی تنوین کے بعد حرف با آ گئی، تو دو زبر کی آواز جس کے اندر دو زبر دو زیر دو پیش، یعنی تنوین میں نون کی جو آواز ہوتی ہے وہ نون کی بجائے میم کی آواز ہو جائے گی۔ قولم بلیغا، یعنی قولن کی بجائے قولم پڑھا جائے گا۔ اس طرح دو زیر کی تنوین کے بعد با آ گئی ہے، تو یہاں بھی اقلاب ہوگا، غنہ ہوگا۔ زوج بہیج جنت بربوۃ رجع بعید۔ تو یہ ایک تو ادغام والا اوپر قاعدہ آ گیا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائیں تو وہاں ادغام ہوگا، لیکن ان میں یہ جو 6 حروف ہیں، یہ حروف یرملون، ان میں سے لام را کو نکال دیں تو باقی میں مع الغنہ ادغام ہوگا، جس کی مثالیں اوپر ہم نے پڑھ لیں۔ اور اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں بھی غنہ ہوگا، لیکن میم نون اور تنوین کی آواز کو ہم نے بدلنا ہے میم سے، اس بدلنے کو اقلاب کہتے ہیں، تو اس میں بھی غنہ ہوگا۔ اچھا، نمبر 3، نون اور تنوین کو پڑھتے ہوئے کنارہ زبان کو مسوڑوں کے ساتھ نرمی سے لگا کر غنہ کریں، اور یہ کیفیت اس وقت ہوگی جب حروف یو من اور با کے علاوہ باقی 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے، مثلا منصورا من ثمرۃ قولا ثقیلا۔ تو ان کو کس طرح ادا کرنا ہے؟ نون اور تنوین کو پڑھتے ہوئے کنارہ زبان کو مسوڑوں کے ساتھ نرمی سے لگا کر غنہ کریں، تو اس کو کہتے ہیں اخفا۔ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اردو میں اس کی مثال جو ہے پنکھے کی ہے۔ پنکھا جب ہم پڑھتے ہیں، پنکھا نہیں پڑھتے، لکھنے میں تو پنکھا لکھا جاتا ہے لیکن نون چھپ جاتا ہے، تو اسی طرح یہاں بھی جو ہے نا، ہم نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے جو ہے کوئی حرف آ جائے تو ہم نے وہاں غنہ اخفا کے ساتھ کرنا ہے، اور وہ جو ہے آسان طریقہ اس کا یہ ہے، آگے جو ہے نا یہاں بھی جو ہے نا بتلایا گیا ہے، اور جو میں خود جو ہے نا اپنے ایک آسان طریقہ ایک بتلاتا ہوں۔ اخفا کے 15 حروف جو ہے نا ایک ایک کر کے جو ہے نا اگر مشکل ہیں یاد کرنے، تو آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ 6 حروف یرملون اور 6 حروف حلقی، ان کو آپ نکال دیں۔ یہ 12 حروف ہو گئے، الف اور با، تو یہ 14 ہو گئے، تو باقی جو ہے پھر 15 حروف رہ جاتے ہیں۔ 29 حروف میں سے جو ہے نا آپ 14 نکالیں گے تو باقی 15 حروف جو ہے نا یہ جو رہ گئے ہیں یہ حروف اخفا ہیں۔ تو جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو آپ نے غنہ اخفا کے ساتھ کرنا ہے۔ نوٹ: 10 حرفوں کے پاس غنہ باریک ہوگا، اور وہ حروف یہ ہیں: ت، ث، جیم، دال، ذال، ز، سین، شین، ف، کاف۔ اور 5 حرفوں کے بعد غنہ موٹا ہوگا، اور وہ حروف یہ ہیں: صاد، ضاد، ظا، ظا، قاف۔ مشق کیجیے: تا، انتم۔ تو یہاں نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا آ گئی ہے، تو تا جو ہے نا اخفا کے 15 حروف میں سے، تو اس لیے یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے اخفا کے ساتھ۔ انتم من تسنیم جنات تجری۔ تو یہاں جو ہے 2 زیر کی تنوین کے بعد بھی تا آ گئی ہے، تا اخفا کے 15 حروف میں سے ہے، تو یہاں بھی ہم نے تنوین میں
غنہ اخفا کے ساتھ کرنا ہے۔ اور سا نون ساکن کے بعد سا جائے تو سا بھی اخفا کے 15 حروف میں سے ہے۔ منصورا من ثمرۃ قولا ثقیلا، تو یہ اب میری آواز آپ نوٹ کر لیں کہ اخفا اس طرح کرنی ہے آپ نے، جس طرح عام غنہ جو ہے نا آپ نے کرنا ہے نون مشدد میم مشدد میں، تو اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے غنہ نہیں کرنا۔ تو یہ آواز جو ہے نا آپ بس کہ نوٹ کریں اور اس طریقے سے جو ہے نا آپ نے اخفا کے ساتھ غنہ کرنا ہے۔ انجیناکم من جبال فصبر جمیل۔ اب دال بھی اخفا کے 15 حروف میں سے ہے۔ اندادا من دساها قنوان دانیۃ، تو یہاں 2 پیش کی تنوین کے بعد دال آ گیا ہے، تو یہاں بھی غنہ اخفا کے ساتھ ہوگا۔ ذال کی مثال فَأَنذَرْتُكُمْ مِن ذِكْرَاهَا نَفْسٍ ذَائِقَةٌ أَنزَلْنَاهُ مَن زَكَّاهَا غُلَامًا زَكِيًّا۔ تو یہ سارے جو اخفا کے جو حروف ہیں یہاں جو ہے نا ایک ایک کے ساتھ جو ہے نا اس کی مثالیں جو ہے نا آپ کو یعنی وہ مثالیں جو ہے نا دی جا رہی ہیں۔ اور اس طرح پھر فَلَا تَنْسَى مِن سُلَالَةٍ قَوْلًا سَدِيدًا أَنشَرَهُ وَمَنْ شَكَرَ عَبْدًا شَكُورًا أَنفُسَكُمْ فَمَنْ فَرَضَ شَيْئًا فَرِيًّا يَنْكُثُونَ فَمَنْ كَانَ كِرَامًا كَاتِبِينَ فَانصُرْنَا مِنْ صِيَامٍ عَمَلًا صَالِحًا مَنْضُودٍ من ضريع من كان مكانا ضيقا ينطقون من طيبات شرابا طهورا فانظروا من ظهير ظلا ظليلا ينقلب من قرن كتب قيمة۔ تو یہ ہم نے آج غنّے کے متعلق جو ہے الحمدللہ پڑھا، اور آسان طریقے سے جو ہے اس کی پوری تفصیل بھی جو ہے نا ہم نے پڑھ لی کہ کہاں کہاں جو ہے نا ہم نے غنّہ کرنا ہے۔ تو وہ بھی الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ جو ہے غنّہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے میم ساکن کے بعد اگر دوسرا میم آ جائے یا با آ جائے تو وہاں جو ہے ہم نے غنّہ کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا، لیکن ان میں 4 جو حروف ہیں لام را کو چھوڑ کر، یعنی 6 حروف ہیں حروف یرملون جس میں ادغام ہوگا نون ساکن یا تنوین کا، تو ان میں 6 میں سے 4 جو ہے جن کا مجموعہ یو مینو بنتا ہے، تو یو مینو یہ جو 4 حروف ہیں یا واو میم نون، ان میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم نے جو ہے پڑھا نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو وہاں غنّہ اقلاب کے ساتھ ہوگا، یعنی اقلاب کا مطلب ہے کہ بدلنا، یعنی
نون ساکن کی آواز کو میم سے بدلیں گے، اور اس طرح تنوین یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کی آواز کو بھی میم سے بدلیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں، تو اس میں بھی غنہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں بھی ہم نے غنہ اخفاء کے ساتھ کرنا ہے۔ اور اس کا طریقہ جو ہے نا اخفاء کا جو ہے نا یہ بتایا گیا تھا کہ نون اور تنوین کو پڑھتے ہوئے کنارہ زبان کو مسوڑوں کے ساتھ نرمی سے لگا کر غنہ کریں، تو یہ تب ہوگا جب ہم اخفاء کریں گے۔ تو اس کی مثال بھی میں نے آپ کو جو ہے نا اردو کی بتا دی، پنکھے کی، اور باقی جو ہے الفاظ جو ہے نا اس کی ہم نے مشق بھی کی، اس کے اندر آپ نے جو ہے نا پوری آواز جو ہے نوٹ کی ہوگی کہ اخفاء کس طرح کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا، میم ساکن کے بعد نہ دوسرا میم ہے نہ با ہے، تو اس لیے اس میں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ اگر الذین یہاں جو ہے یا مدہ ہے، کھینچیں گے تھوڑا، کفروا واو مدہ ہے، اس کو بھی تھوڑا کھینچیں گے۔ من اہل الکتاب، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو یہاں غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ اظہار کا مطلب ہے کہ غنہ نہ کرنا۔ اور کھڑا زبر جہاں جہاں کھڑی حرکات آتی ہیں، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، ان کو کھینچنا ہوتا ہے۔ والمشرکین، یہاں یا مدہ ہے۔ منفکین، یہاں جو ہے نا یہاں کیا ہوگا، اخفاء ہوگا۔ نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے فا آ گئی ہے تو غنہ اخفاء کے ساتھ ہوگا منفکین۔ اور یہاں یا مدہ ہے تو اس کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ حتی، حا کی آواز گلے کے درمیان سے، اور تا کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، کھڑا زبر ہے۔ تأتیہم البینہ، یہاں جو ہے حمزہ ساکن ہے تو حمزہ ساکن میں تھوڑا کیا کرنا ہوتا ہے، اس میں جھٹکا ہوتا ہے، تأتیہ پڑھنا، تأتیہ نہیں پڑھنا، تأتیہم البینہ۔ یہاں جو ہے بولتا ہے، اس پہ ہم نے وقف کرنا ہے تو یہ ہا سے تبدیل ہو جائے گی۔ رسول من اللہ، یہاں وہ مدہ ہے، اور دو پیش کی تنوین کے بعد حروف جر ملون میں سے میم آ گیا تو ادغام ہو گیا مع الغنہ، یعنی یومینو جو 4 حروف میں ادغام جب ہوتا ہے نون ساکن اور تنوین کا تو غنے کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ بھی یومینو میں سے جو ہے نا میم ہے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور لفظ اللہ کلام جو ہے اس کو موٹا پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ کلام سے پہلے زبر ہے اور کھڑا زبر ہے تو تھوڑا کھینچنا ہے۔ یتلو واو مدہ ہے، یہاں واو ساکن سے پہلے پیش ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ صاد کو موٹا پڑھنا ہے، صحفا مطہرۃ، تو حا کی بات گلے کے درمیان سے اور دو زبر کی تنوین کے بعد میم آ گیا تو ادغام ہوگا غنے کے ساتھ، کیونکہ یومینو میں 4 حروف میں سے میم شامل ہے، تو جب بھی یومینو جو ہے ان میں سے کوئی حرف آ جائے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو غنہ ادغام کے ساتھ ہوگا۔ طا کو موٹا کرنا ہے اور ہا کے ساتھ ہم جو ہے ملائیں گے، طا کو، ہا مشدد ہے اور ہا کی آواز گلے کے آخر سے نکالیں گے، مطہرہ، اور بولتا جو ہے نا وقف کریں گے تو ہا سے تبدیل ہو جائے گی مطہرہ۔ فیہا یا مدہ ہے اور یہاں الف مدہ بھی ہے، ان کو کھینچنا ہے۔ کتب، یہاں اخفاء ہوگا، اخفاء کے 15 حروف میں سے قاف آ گیا ہے۔ کتب قیمہ، قاف کو موٹا کرنا ہے اور یا کے اوپر شد ہے، شد کو واضح کرنا ہے، اور گول تا پہ وقف جب ہم کرتے ہیں تو اس کو ہا سے تبدیل کرنا ہوتا ہے، قیمہ پڑھیں گے۔ وما تفرق الذین، یا الف مدہ ہے اور قاف کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، یہاں یا مدہ ہے۔ اوتوا الکتاب، یا واو مدہ ہے، تھوڑا کھینچنا ہے، اور یا تا کو بھی کھینچنا ہے، تھوڑا کھڑا زبر ہے۔ الا، یہاں الف مدہ ہے۔ من بعد، یہاں نون ساکن کے بعد با آ گیا ہے تو یہاں اقلاب کریں گے،
یعنی اقلاب کا مطلب ہوتا ہے کہ بدلنا، جو آپ کے آج کے سبق میں ہمارا تھا کہ نون ساکن کے بعد اگر حرف با جائے یا تنوین کے بعد حرف با جاتی ہے تو غنہ ہوگا، اور نون کی آواز کو جو ہم نے میم سے بدلنا ہے، یعنی من کی بجائے مم پڑھیں گے تو اس کو کہتے ہیں اقلاب، اس میں غنہ ہوگا۔ ما جاءتہم البینہ، یہاں جو ہے مد واجب ہے، اس کو دگنا ہم نے کھینچنا ہے، اور یہاں گولتا ہاتھ سے تبدیل ہو جائے گی وقف کی وجہ سے۔ وما امروا، یا مد جائز ہے تو اس کو بھی دگنا کھینچنا ہے، امروا الا، یہاں بھی مد جائز ہے تو اس کو بھی دگنا کھینچنا ہے، اور الا یہاں جو ہے تھوڑا سا کھینچنا ہے ہم نے، الف مدہ ہے۔ لیعبدوا اللہ، عین کے بعد گلے کے درمیان سے، اور لفظ اللہ کے لام کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ مخلصین، خا کو موٹا پڑھنا ہے، صاد کو بھی موٹا پڑھنا ہے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہیں، اور یا مدہ ہے یہاں، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ لہ الدین، یہاں بھی یا مدہ ہے۔ حنفاء، یہاں جو ہے دگنا کھینچنا ہے اس کو کیونکہ مد واجب ہے۔ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ، قاف کو موٹا کرنا ہے اور یا مدہ ہے، تھوڑا کھینچنا ہے اس کو۔ صاد کو موٹا کرنا ہے، صاد بھی موٹے حروف میں سے ہے۔ وَيُؤْتُ الزَّكَاةَ، یہاں جو ہے حمزہ ساکن ہے تو یہ حمزہ ساکن میں جھٹکا ہوگا، اور زا کی آواز جو ہے اس میں سیٹی کی مثل آواز پیدا ہوگی، اور کاف کو تھوڑا کھینچنا ہے، کھڑا زبر ہے، اور اگر ہم جیم پہ وقف کریں تو پھر گول تا جو ہے یہ ہاتھ سے تبدیل ہوگی۔ وَذَلِكَ، ذال کو اپنے مخرج سے صحیح ادا کرنا ہے، زا سے چینج نہ ہو جائے، اور تھوڑا کھینچنا ہے، کھڑا زبر ہے۔ دین القیمہ، یہاں یا مدہ ہے، تھوڑا کھینچنا ہے، قاف کو موٹا پڑھنا ہے، اور یا کے اوپر شد ہے، شد کو صحیح ادا کرنا ہے، شد والا حرف تھوڑا سخت پڑا جاتا ہے، اور تا جو ہے ہاں سے تبدیل ہو جائے گی۔ دین القیمہ، ان الذین، یہاں نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے ہمیشہ تو اس میں غنہ کریں گے، اور یہاں یا مدہ ہے، تھوڑا کھینچنا ہے۔ کفروا، یہاں بھی وہ مدہ ہے تو تھوڑا کھینچنا ہے۔ من اہل الکتاب، یہاں اظہار ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ گیا ہے تو اس لیے یہاں غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ والمشرکین، یہاں جو ہے یا مدہ ہے، تھوڑا کھینچنا ہے۔ فی، یہاں جو ہے یا مدہ ہے۔ نار، یہاں الف مدہ ہے تو ان کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ جہنم، نون مشدد ہے، اس میں غنہ ہوگا۔ خالدین، خا کو موٹا پڑھنا ہے اور یہاں یا مدہ ہے، کھینچنا ہے۔ فیہا، تو یہاں یا مدہ ہے اور الف مدہ ہے، اور اگر ہم یہاں وقف نہ کریں، آگے اولئک کا بھی ساتھ پڑھیں گے تو پھر یہاں مد جائز ہوگا تو اس کو پھر دگنا کھینچنا ہوگا، اگر وقف کریں تو پھر تھوڑا کھینچنا ہوگا۔ اولئک، یہاں جو ہے مد واجب ہے، اس کو دگنا کھینچنا ہے۔ ہم شر البریہ، یہاں جو ہے گولتا وقف میں ہاں سے تبدیل ہو جائے گی۔ ان الذین، نون مشدد میں غنہ کرنا ہے اور یا مدہ ہے یہاں۔ آمنو، تو یہ کھڑا زبر اور وہ مدہ ہے، کھینچنا ہے تھوڑا۔ وعملوا الصالحات، عین کے بعد گلے کے درمیان سے نکالنی ہے اور صاد کو موٹا پڑھنا ہے، حا کے بعد گلے کے درمیان سے۔ اولئک، یہاں جو ہے مد واجب ہے تو اس کو دگنا کھینچنا ہے۔ ہم خیر البریہ، میم ساکن کے بعد خا ہے، یعنی میم ساکن کے بعد نہ دوسرا میم ہے اور نہ با ہے تو اس لیے اس میں اظہار ہوگا، غنہ نہیں ہوگا۔ خا کو موٹا کرنا ہے اور یا کے اوپر شد ہے تو اس کو شد کو صحیح واضح کر کے پڑھنا ہے۔ جزاؤہم، یا بھی مد واجب ہے، اس کو دگنا کھینچنا ہے اور میم ساکن میں اظہار کرنا ہے، غنہ نہیں کرنا۔ عند، یہاں اخفاء ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفاء کے 15 حروف میں سے دال آ گیا تو یہاں غنہ اخفاء کے ساتھ ہوگا۔ ربہم، با کی شد کو صحیح کر کے پڑھنا ہے، واضح کر کے۔ جنات، یہاں نون مشدد میں غنہ ہوگا۔
عدن تجری، یہاں اخفاء ہوگا، من تحتها الانہار، یہاں بھی نون ساکن میں اخفاء ہوگا، خالدین خا کو موٹا کرنا ہے اور یہاں یا مد ہے، فیہا ابدا، یہاں مد جائز ہے تو اس کو دگنا کھینچنا ہے اور یا مدہ کو تھوڑا کھینچنا ہے، رضی اللہ، ضاد موٹے حروف میں سے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے، اور عنہم، یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین آ گیا ہے تو اس لیے جہاں اظہار ہوگا غنہ نہیں ہوگا۔ نون ساکن کے بعد ہا آ گئی ہے، عنہم، نون ساکن کے بعد ہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے غنہ نہیں ہوگا بلکہ ظاہر ہوگا، ورضوا عنہ، یہاں ضاد جو ہے موٹے حروف میں سے ہے تو اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور وہ مدہ ہے، عنہ، یہاں بھی نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے ہا آ گئی ہے تو یہاں بھی غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا، ذالک، ذال کو اپنے مخرج سے صحیح ادا کرنا ہے، لمن خشی ربہ، تو یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے خا آ گئی ہے تو یہاں بھی اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں ہوگا، ربہ، با کے اوپر شد ہے اس کو شد کو صحیح ادا کرنا ہے اور ہا ساکن ہو جائے گی وقف میں۔ تو الحمدللہ آج کا ہمارا جو سبق تھا وہ غنّے کے متعلق تھا اور غنّے کے مختلف جو اقسام تھی وہ بھی الحمدللہ آپ نے پڑھ لیں اور الحمدللہ یہ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے کہ تمام باتیں جو ہے نا آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے تھوڑا میں نے جو ہے جلدی اس کو کلوز کرنے کی کوشش کی ہے، تو اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، آپ نے پوچھی ہو تو کمنٹ کر کے جو ہے نا آپ پوچھ سکتے ہیں، تو باقی انشاءاللہ اگلے سبق میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ والسلام۔